خیال میرے ذہن میں پہلے سے تھا، لیکن اس کے پیچھے دو لوگوں کا بہت مین میں سمجھتی ہوں کہ کردار رہا ہے. ایک سید تراب رضا، ایلیا کا اسٹوڈنٹ. اس کی بہت خواہش تھی کہ اس کا اپنا اسکول ہو اور اس کے اپنے دوست ہوں اور سب کچھ اس کا اپنا ہو. تو اس کی دعاؤں کا بہت زیادہ اثر ہے. ایک میری دوست ہیں سائرہ ملک، ان کا جب میں انگلینڈ سے واپس آئی تھی تو ان کا یہ تھا کہ ان بچوں کے لیے آپ خود کام کرو. ہم دونوں، جب میں یو کے میں تھی وہ وہاں سی، تو ہم فنڈنگ اس طرح کی کرتے رہتے تھے ڈفرینٹ اداروں میں. لیکن جب میں یہاں شفٹ ہوئی تو پھر اس کا بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ تھا کہ میں خود ایک پروجیکٹ رن کروں. یہ صحیح. دو لوگوں کا زیادہ کردار ہے، میں سمجھتی ہوں. تو اس کو ٹوٹل آن خود ہی کر رہی ہیں، یہ ساتھ کوئی اور سپورٹ ہے، بھائی بہن کرتے ہیں یا آپ کس فائنینشیل طرح سے کانٹیکس میں فائنینشلی؟ بات کریں، ہاں جی. اس میں یہ کہ ایلیا کے میں نے آپ کو بتایا کہ جو شروع میں جو جب ادارے کا سٹارٹ لیا تھا تو سائرہ کی بہت زیادہ مجھے مورل سپورٹ بھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بلڈنگ کے رینٹ میں، اور انہوں نے اس کو نبھایا کہ بلڈنگ کے رینٹ میں وہ میرے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں گی. اور 10 لاکھ کے انیشل پروجیکٹ سے فنڈنگ سے ہم نے اس کو سٹارٹ لیا تھا 2015 میں. 15 کی بات ہے. پھر لائنس کلب کے ڈفرینٹ گروپس انہوں نے بچوں کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا. جو سورس آف انکم ہے وہ انڈیویجول بیسڈ بچے جو ہے نا وہ اسپانسر کیے جاتے رہے ہیں. وہی فارمیٹ چل رہا ہے ابھی تک کہ بچوں کی ہم جو تھراپیوٹک نیڈس ہیں، ان کی جو ایکیڈیمک نیڈس ہیں، ان کے لیے جو بھی ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے، میڈیکل نیڈس ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک پورا بنایا ہوا ہے سسٹم کہ کوئی تھراپی افورڈ کر سکتا ہے، کوئی قرآن کی کلاس اسپانسر کر سکتا ہے ایک بچے کے لیے، اور کوئی آکوپیشنل تھراپی ہے، کوئی ان کے اکیڈیمکس کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، یا کوئی ایک بچے کو فلی اسپانسر کر سکتا ہے. یا مطلب ڈفرینٹ ڈونرز ہیں وہ جتنا مطلب جی کر سکتے ہیں. جی. لیکن ابھی ٹھیک ہے. تک اس وقت جو ہمارے یہ 5 ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ پروجیکٹ ٹائم ٹو ٹائم چلتے رہے. 5 ڈفرینٹ پروجیکٹ تھے ایلیا کے. لیکن یہ ملک کے حالات کی وجہ سے اور فائنینشیل سیٹ بیک جو لوگوں کو آیا اس کی وجہ سے وہ مجھے اس کو ایک پہ ہی فوکس کرنا پڑا، ان کو بند کرنا پڑا. کیونکہ اور وہ بہت فروٹفل تھے ان ٹرمز آف سوشل جو کیئر کے حوالے سے یا اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے حوالے سے ان کے بہت اچھے رزلٹس تھے. لیکن چونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز تھے تو وہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکی. اچھا، یہاں کے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے کوئی ایسا بچہ مطلب یہاں سے وہ اسٹڈی کے بعد جا کے تو بھی پریکٹیکل لائف میں کہیں بہت کردار سارے بچے انجام ہیں، دے رہے ہوں؟ بہت سارے بچے ہیں. ایک ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بحرین میں سرو کر رہا ہے، ہوں. اور ہاں جی، ایک سپر اسٹور ایک مال ہے، اس نے 2-3 جابس چینج کی ہیں. ہمارے بچے نیو ڈیری بار میں جو ہے، یہ ہماری فیصل آباد کی شبیر حسین چاولہ صاحب کی فرم، ادھر ہمارے بچے ٹریننگ بھی کے لیے بھی وہ ہمیں ہمیشہ اوپن ان کے آفر ہوتی ہے کہ کسی بچے کو ٹرین کرنا ہے پبلک سیکٹر میں. یہاں والا جو کنال روڈ والا تھا اس میں بھی ہمارے بچے کام کرتے رہے. مسعود ٹیکسٹائل میں ہمارا ایک اسٹوڈنٹ بہت اچھی ویل پیڈ جاب پہ وہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح انٹر لوپ میں ہمارے بچے کام کر رہے ہیں. تو اچھا، اس ایسے بچے جو یہاں سے مطلب آفٹر دس پروسیجر جاتے ہیں، پریکٹیکل لائف اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ادارہ ہی انہیں پاؤں پہ اسٹینڈ کرتا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے. آپ کو بھی یہ چیزیں دیکھ کے تو خون بڑھتا ہے بندے کا. بہت تو آفٹر دس وہ بچے ان کا کوئی ہوتا ہے اس میں کردار ایز اے ڈونر یا کچھ وہ کسی طرح سے؟ اس کیپیسٹی میں بہت زیادہ نیڈی فیملیز کے بچے ہیں یہ سارے. دیکھو کوئی ایک آدھ جو ہیں فائنینشیل بھی ویل آف فیملی میں، ان بچوں کی طرف سے یہ کنٹریبیوشن تو نہیں رہا کبھی بھی، لیکن وہ اپنی اپنی فیملیز کے لیے بہت آئی مین فیملیز کے لیے پروڈکٹیو. مطلب ہاں، کہتے ہیں ان کہ کا پاؤں وہ پہ ہو گیا. اسٹینڈ ہو گئے. ہمارے ساتھ رابطہ بہت زیادہ، وہ بحرین والا وہ تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد فون کرتا ہے، احمد رضا. صحیح ہے. اور وہ صرف 1.5 سال یہاں پہ رہا ہے، اور اس کو چھوڑے ہوئے بھی میرے خیال ہے کہ کوئی 6 سال ہو گئے ہیں. تو وہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں سارے بچے، رابطہ اچھا، کرتے رہے. یہ ادارہ گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹر اس کی ہو چکی ہے یہ پنجاب رجسٹریشن یا؟ چیریٹی کمیشن کے ساتھ ہماری رجسٹریشن ہے، کمپنی ایکٹ 1860 کے ساتھ بھی ہماری رجسٹریشن ہے. تو پنجاب گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی کسی قسم کا بجٹ کسی دیتی قسم کے ہو، یا پھر یہ ہے کہ جو جیسے کہ ٹیکس لیا جاتا ہے اس میں کوئی آپ کو وہ پروسیجر بہت ریلیف ہو کسی چیلنجنگ ہے. قسم کا؟ پہلے تو مجھے 7 سال لگے اس کا اکاؤنٹ کھلوانے میں، بینک میں چیریٹیبل اکاؤنٹ کھلوانے میں 7 گڈ ایئرس.
اور اس کے بعد اب ہم میرا خیال ہے کہ پچھلے 7-8 ماہ سے اس کی ٹیکس ایگزمپشن کی کوشش میں ہے. وہ کمپلیکیٹڈ بہت ہے, اس میں کوئی بھی کانٹیکٹ بھی اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہ بندہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, اور میری پروفیشنل ڈومین نہیں ہے یہ سارا کچھ, اور میرے پاس مین پاور کم ہے, بہت کم ہے. تو میں تو پروفیشنلی ایک ٹیچنگ کیپیسٹی میں تھی, پھر ایڈمنسٹریشن میں آ گئی, تو میرا جو فوکس زیادہ ہے اس کی وجہ سے ادارے کو بھی پرابلم ہو جاتی ہے اس طرح کے بیرونی جو مسائل ہیں, لیکن اندرونی طور پہ میرے بچوں کے حوالے سے میرا فوکس ان کی ڈیولپمنٹ, ان کا کام, اسٹاف ٹریننگ, یہ میری ایکسپرٹی ہے. اچھا میں بڑا انسپائر ہو رہا ہوں آپ کی پرسنالٹی سے, اور ماشاء اللہ اتنا کچھ جب ہینڈل کیے ہوئے, تو اتنے سب میں فیملی کو ٹائم کیسے دیا جاتا ہے, یا سفر پھر کرتی ہے, مشکل ہوتا ہے, بیلنس کرنا کبھی ان مشکل ہوتا چیزوں ہے. سے وہ ہوتا نہیں ہے اریٹیشن ہوتی ہو یا کچھ کہ نہیں, میں مجھے ذاتی طور پہ اریٹیشن نہیں ہوتی, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. سم ٹائم میرے بچوں سے میں نے پوچھا کئی دفعہ, ان کو کچھ جیلسی والی فیلنگس آتی ہیں, وہ کہتے رہتے ہیں گاہے بگاہے کہ آپ ہماری نہیں, ایلیا کی بچوں کی ماما ہیں, اور آپ کو ایلیا کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. آپ جب چھوٹے تھے تو اس وقت یہی تھے کہ ہمارے ٹوائز ایلیا کو جا سکتے ہیں, ان کی کوئی چیز ہم یوز نہیں کر سکتے. یہ کیسا انصاف ہے. اور یعنی یہ جب وہ چھوٹے تھے, لیکن جب میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اچھا میں ایک ہاؤس وائف کے طور پہ جسٹ یور مدر, اس پہ وہ ایگریڈ نہیں ہے. بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ذاتی طور پہ اس کام کو پسند کرتے ہیں. میرے ساتھ جو ان کا چھٹی کا دن ہوتا ہے, ہالیڈیز ہوتی ہیں, میرے تینوں بچوں نے انٹرنشپ یہاں سے کی ہے, فل پیمنٹ کر کے کی ہے. ایک بیٹی نے 2 دفعہ کی ہے, کیونکہ اس کا جو کوالٹی اسٹینڈرڈ ورک ہمیں چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا 1 سال, اور اس نے ریزن بتائی کہ اس کی فرینڈس نہیں تھی ساتھ. اگلے سال ہم نے اس کی فرینڈس کو انرول کر کے دوبارہ سارا کچھ کروایا اس سے, کیونکہ میں کام کے معاملے میں کمپرومائزنگ نہیں ہوں. تو لیکن جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے, جو ایلیا سے بھی کوئی 4-5 ماہ چھوٹا ہے, اس میں ہیومینٹی بہت زیادہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہی واز لائک ہی لیوڈ ود دیم, ایک ہی گھر میں تھے وہ. اب ہم جب انگلینڈ جاتے ہیں تو وہ پہلے سب سے شاپنگ ان بچوں کی کرتا ہے. اور ایک دفعہ ہمیں بیچ میں سعودیہ عمرے کے لیے رکنا تھا, تو وہ اپنا بیگ میں اس نے نا ٹوائز بھر لیے, میں نے نکال دیے کہ بیٹے کوئی آتا جاتا لیتا آئے گا, ہم نے اب سعودیہ رکنا ہے. تو وہ چپ ہو گیا. لیکن جب میں سعودیہ پہنچی تو اس کے پاس صرف ایک سوٹ جو اس نے پہنا ہوا تھا اور ایک اور اندر تھا, باقی اس نے سب نکال کے وہ ٹوائز بھر لیے ہوئے تھے. اور میں نے اس سے کیا کہتے ہیں کپڑے تو آپ کہیں سے بھی بائی کر دیں, یہ میں نے ایلیا کے لیے چیزیں خریدی تھی, یہ میں وہاں نہیں چھوڑ کے آ سکتا تھا. تو یہ وہ انٹرنلی دے لو اٹ. آسان لفظوں میں کہوں تو وہ زیادہ ایمان پہ گیا ہے. میرے سامنے نہیں, میرے سامنے نیگیٹو اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, لیکن بیہائنڈ دا سین اگر کہیں کوئی بچہ کہیں کسی ریسٹورینٹ میں کسی ہوٹل میں انہیں نظر آئے, میں ساتھ نہ بھی ہوں, تو وہ بھاگ کے جا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا. اگر نہیں جاتا تو یہ میری مما کا نمبر ہے, آپ اس کو لازمی اسکول بھیجیں. تو وہ یہ چیزیں پازیٹیولی ان کے اندر ہیں. یہ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ ہاں, اس میں ایک اور بہت ضروری فیکٹر کہ میرا یہ جو چھوٹا بیبی یہ 19 دن کا تھا جب میں اسے واپس لے آئی تھی پاکستان, تو ان بچوں کے درمیان رہا پلا بڑا. تو مجھے لوگ بہت کہتے تھے کہ تم اچھا نہیں کری اپنی اولاد کے ساتھ, یہ ان بچوں کو دیکھ کے امیٹیٹ کرے گا, یہ ویسی آوازیں نکالے گا, ویسی چیخیں مارے گا, اس کے بیہیویئر بالکل ان بچوں جیسے ہو جائیں گے. تو دیٹ واز لائک میرے لیے بڑا ہی حیران کن بات تھی کہ پڑھے لکھے لوگوں کی یہ رائے تھی اس بارے میں. تو میرا سوال یہ ہوتا تھا کہ اگر میرے گھر میں ایک بچہ اسپیشل نیڈ کا آ جاتا تو میں اس کو میں کیسے مینیج, اس کی چیخیں روکتی, یہ ان کو ہاسٹل لے گئی تھی. میں ان کو اگر اپنی اولاد نہیں سمجھوں, میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی. تو میرا وہ بچہ جس کے بارے میں لوگ اتنے ڈاؤٹ فل تھے, اس میں اس کے بازو بھی ان بچوں نے توڑا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے پھینکتے تھے, اس کو بہت چوٹیں لگی ہیں. اس میں جو ہیومینٹی کا لیول ہے وہ باقیوں میں اس طرح نہیں. نہیں, قربانی نہیں ہے. دیکھیں حادثات کہیں پہ بھی ہو جاتے ہیں. میرا ایک بھانجا تھا ہمارا, ہماری فیملی کا فرسٹ مطلب بیبی, وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے کلینک میں تھا, اور الیکٹرک کرنٹ سے 1 سال 2 ماہ اور 27 دن کا تھا, اور اس کی سڈن ڈیتھ ہوئی تھی. وہاں کوئی اسپیشل بچہ نہیں تھا, وہاں کسی نے اسے اٹھا کے نہیں پھینکا تھا. زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اور موت خود اس کی حفاظت کرتی ہے, وقت سے پہلے نہیں آتی. تو حادثات تو کہیں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک اسٹاف ممبر ہے, آج نہیں وہ آئے ہوئے, ان کا وہ جو وہ گاؤں میں نہیں ہوتے پٹھے کاٹنے والا, اس میں ہاتھ, تو ان کا ٹوکا, اس میں ان کا بازو کٹ گیا ہوا اتنا. اب وہاں کوئی اسپیشل بچہ تو ارد گرد نہیں تھا,
میری تو یہ ذاتی طور پہ اپنے بارے میں تو یہ رائے ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، صحت مند دی ہے، ان بچوں کے صدقے میں دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھی یہ ساری اولاد ہی دی ہے. الحمد للہ. اور یہ ان بچوں کے مخلص ہونے کا مجھے 100% یقین ہے. میں یہ آپ کو بات بتاؤں. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ حقوق العباد پورے کرتے ہیں نا تو پورے تو آپ کی خیر جو نہیں تمام ہوتے، پریشانیاں سب کچھ ہوتا ہے نا اللہ کی ذات خود وہ راستے نکال دیتی ہے بے سبب بنا شک. دیتی ہے. یہ اچھا میم ابھی آپ اس کو فیصلہ آباد لیول پہ جو کر رہے ہیں نیکسٹ فیوچر میں کوئی پلان کہ اسے بڑھایا جائے یا کوئی نیکسٹ اس کی اور برانچ میں نے آپ کو کس بتایا نا، طرح سے پہلے ہے 4 پلان؟ پروجیکٹ یہاں پہ وہ بند کرنے پڑے. اس میں 2 فیکٹرز، ایک تو ریسورسز ایک الگ معاملہ ہے. اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے کہ کوئی آپ کو جو ادارہ چلانے کے لیے جو مخلص ٹیم چاہیے ہوتی ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ایسا ہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اب میں آپ اس کو پتہ نہیں آن دا ریکارڈ رکھیں یا مجھے تو اعتراض نہیں، لیکن آپ آف کر لیجیے گا اگر آپ کو پولیٹیکلی مسئلہ نہ ہو. عمران خان کو سب سے زیادہ نقصان غیر مخلص لوگوں نے دیا ہے. اس کی ایسا ہی. اپنی ٹیم میں نااہل لوگوں نے اسے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو جو جس لیول پہ آپ کام کریں یہ کام دل سے کرنے والا ہے، زبان سے کرنے والا نہیں، یہ دکھاوے دل کے سے لیے. ہی ہوتا دل ہے. سے ہوتا ہے. اس طرح کی آپ کو ٹیم ملے پھر آپ یہ پروجیکٹ کسی اور جگہ لے کے جائیں. میں نے ابھی وہ دیکھا نا وزٹ کیا تو ماشاءاللہ آپ کا سٹاف مجھے بڑا کوآپریٹیو لگا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں بلکہ کہنا ان کا کہ ہم اپنے بچوں کو ہی جیسے ٹریٹ کر رہے ہیں ویسے ہی کر رہے ہیں یہی سمجھتے ہیں. ورنہ وہ چل نہیں سکتے یہاں، ورنہ وہ نہیں چل نہیں چل سکتے، نہ سکتے. وہ چل سکتے ہیں نہ بچے ہی ان کے نہیں، ہاں ساتھ وہ چل بالکل بھی سکتے ہیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ بالکل سچ ہے. یہ بچے عام بچوں کی نسبت بھی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. الحمد للہ ویری کانفیڈنٹ. اگر کوئی تھوڑی بات اوپر نیچے 19-21 ہوئی ہے اور میں وہاں پہ نہیں ہوں تو وہ جاتے جاتے میرے کان میں پھونک جائیں گے کہ آج یہ فلاں ٹیچر نے فلاں بچے کے ساتھ یہ کیا. او یس، او دے آر ویری کانفیڈنٹ. دے آر ویری ایزی ٹو کم ٹو می فار اینی تھنگ، ریئلی اینی تھنگ. تو ابھی جو سٹاف ہے آپ کے پاس اس سے ان کے بیہیویئر سے مطمئن ہے یا کوئی شکایت ہے؟ میرا نا یہ آف دا ریکارڈ رکھنا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں جہاں مجھے کوئی شکایت پتہ ہوتی ہے نا کسی اسٹاف سے، میں صرف 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایلیا سے بہتر جگہ دے دے اور جو مجھے ان کی جگہ کوئی ریپلیسمنٹ دے دے. وہ مہینہ ہی پورا ہوتا ہے بندہ چینج ہو جاتا ہے. یہ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں پڑتی. کوئی بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آتی. کوئی ایک آدھ کیس ہو جو ذرا لانگ چلا ہو، ورنہ دعا مانگنے کے بعد وہ لانگ نہیں چلتا. وہ ان بچوں یہ نا جتنا خدا کے نزدیک ہے نا یہ راستہ اتنا ہی چیلنجنگ بھی ہے. ایسا ہی ہے. ایک بچے کا بھی آپ نے دل دکھا دیا، اس کے والدین کو تکلیف پہنچا دی، کچھ بھی ایسا کر دیا تو وہ ساری گیم الٹ سکتی ہے. تو اس معاملے میں بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. ایسا ہمارے اس پلیٹ فارم سے سوسائٹی کے لیے کوئی پیغام اس حوالے سے ضرورت کر رہی ہے اگر دینا چاہیں سب سے جو ضروری پیغام آپ کے ذریعے سے سب کو، نہ صرف سوسائٹی کے انڈیویجول لیول پہ بھی ہم لوگ نا پریکٹیکل لیول پہ کام کریں. میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی بات کروں اور باتیں ہوں. اگلے سال سے پہلے مطلب جو بھی آواز سنے بات سنے وہ اویئرنیس ریز کرنے میں میرا ساتھ دے. ان بچوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی ایک میسیج میں بار بار بات کرتی ہوں. ہمارے جو مساجد ہیں، فیصل آباد کی کمیونٹی ریلیجس کمیونٹی ہے. موسٹ آف دا آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، کہیں بھی آپ کو مذہب بہرحال دکھائی دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر بگ سٹیز. فیصل آباد میں یہ چیز ہے. بڑے بڑے بزنس مین ہیں، میں آفس میں جاتی ہوں انہوں نے چپل پہنی ہوتی ہے کہ جی وضو کرنا ہے، نماز پڑھنے، ہاں جی ہاں یہ سارا کچھ. تو جو ہماری مساجد ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم وہاں سے شروع کریں، اللہ کے گھر سے، ان کو ایکسیسیبل بنانے میں میرے ساتھ دیں. وہاں ویل چیئر کے لیے ریمپ بنانا کوئی بڑی جہادی کام نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کو وہاں پہ ریمپ ہو. اچھا وہاں پہ جو وضو کرنے کے لیے واش بیسن یا جو بھی لگایا جاتا ہے اگر اس کی ہائٹ ایک مسجد میں ایک نیچے تھوڑی سی رکھ لیں کہ وہاں میں انگلینڈ آنا جانا لگا تھا. جب میں پہلے وہاں رہتی تھی وہاں وضو کے لیے الگ مساجد میں نہیں تھا. میں آج سے 15 سال پرانی بات کری ہوں. لاسٹ ایئر میں گئی ہوں تو میں جتنی بھی مساجد میں گئی ہوں امام بارگاہ میں جتنی بھی جگہ وہ سب ویل چیئر کے لیے ایکسیسیبل تھوڑے سے نیچے لیول پہ انہوں نے لگائے. اب اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا، اوپر کی بجائے نیچے کروا دیں. آپ فانوس 1.5-2 لاکھ کا لگا دیتے ہیں اور ریمپ نہیں بنانے کو تیار. کیوں؟
اور یہ جو ریمپ بنے ہوئے ہیں ہمارے بینکس کے آگے، اور یہ جو انہوں نے کاغذی کارروائی مکمل کیا، ان بینکس ان جگہوں پہ ویل چیئر اوپر لے جائی نہیں جا سکتی پریکٹیکلی. تو یہ خانہ پوری والے کام نہ کریں. جو کام کرنا ہے وہ مطلب پریکٹیکل ہو، اور ہر بندہ انڈیویجول لیول پہ جو بہت کچھ نہیں کر سکتا، جو بول سکتا ہے وہ بول کے اپنا میسیج دے، اور جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھ کے دیں کہ ان کو ایکول اپرچونٹیز، ہر بچے کو ایکول مواقع ملنے چاہیے تعلیم کے، تربیت کے، آگے جابس، بزنس جو بھی ہے، ہر جگہ پہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. ہر بندہ اپنے طور پہ کوشش کرے. ان کو قبولیت کی ضرورت ہے. یہ آپ سے کوئی ہمدردی ترس نہیں چاہتے، یہ وہی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں جو آپ کسی بھی اور بچے کو دیتے ہیں. ایسا ہی یہ چیز ہے. ایلیٹ کلاس کے لیے یہ کہ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں بہت زیادہ میڈس کے اوپر. چھوٹی چھوٹی بچیاں میڈس رکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر وہ معذور بچہ سارا دن بستروں میں لیٹا ہے، اور اس کی ہڈیاں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، اور اس کی کوئی فزیوتھراپی دے کین افورڈ بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو سینڈ اٹ ٹو دا چیریٹی سیکٹر اور واٹ ایور. مگر ان بچوں کی بھی ایک لائف ہے. ہم اینیملس پہ کرتے ہیں بہت سے لوگ اے سی میں اینیملس کے سلاتے ہیں اوپر جو کتوں کو. میرے پاس یہاں انٹرنشپ کے بچے آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بیڈ رومز میں کتوں کے بچے سوتے ہیں، اور بھی جانوروں کے. مطلب میرے گھر میں بھی طوطے رکھے ہوئے ہیں. میرا کاکے کو بہت پریشانی رہتی ہے، اس کو سردی نہ لگ جائے، گرمی نہ لگ جائے. یہ جو انسانوں کے بچوں کے، انسان کے بچے ہاں یہ چیزیں. اور پریکٹیکل ہو، جو بھی ہو زبانی نہ ہو. کچھ کر سکتے ہیں جو زندگی چھوٹا. پریکٹیکلی گزرے پھر ہی اچھی رہتی ہے. الفاظ میں خطبے تو جو ہمارے ہیں مساجد میں، اس میں میرا بہت زیادہ فوکس ہے کہ اگر ہر مہینے میں ایک مرتبہ اپنے خطبے میں 5 منٹ ان والدین کے حوالے سے بات کی جائے. یہ کیا سفر کرتے ہیں. یہاں پہ اس ٹیبل پہ یہ ٹیشو سامنے رکھا ہے. 60% مدرس اور فادرس سوسائٹی کے پریشر کی تکلیف کاٹتے ہیں. 40% وہ اپنے بچے کی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ورڈ ہے. ان کو یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا. خاندان والے ان کو فنکشنز پہ نہیں بلاتے. ایسا ہی ہے. ان بچوں کو ایک لائک اگر سب مل جل کے ٹریٹ کریں. یہ آپ یہ نہ کہیں، یہ نہیں سوچنا یہ پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں یہ کلچر ہے. ویسٹرن سوسائٹی میں میں نے کام کیا. میں لے کے کسی اسپیشل نیڈس کو جس کے منہ سے وہ ڈرولنگ ہو رہی تھی، میں بس میں بیٹھنا چاہتی تھی، وہ سیٹ ساتھ والی سے اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور وہ ایک جو بیڈ لکس دیتے تھے. مطلب میں آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں اس کو. سو میں اس تو چیزوں وہ کو جو خود ہوگا بچہ، اس کے دل پہ کیا کر گزرتی سکتی ہوں. ہوگی. اس کے والدین، چلو اس بچے ڈسیبل کو وہ نہیں ہاتھ پاؤں سے دل سے تو نہیں ہوگا نا. ریسٹورینٹس ہیں یہ ادھر، یہ ہمارا پیزا کچن، ادھر ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ ایک بچی اسپیشل نیڈس کی تھی. وہ بہت شور مچا رہی تھی یا جو بھی کر رہی تھی. تو ایک اور فیملی ان کو اتنی بیڈ لکس دے رہی تھی. میری ایڈمن آفیسر اسی جگہ پہ وہ بھی کھا رہی تھی کھانا. تو وہ دیکھتی نہیں، اور آخر اس فیملی سے نہیں اٹھ کے، برداشت نہیں کر سکے، اٹھ کے ان کے پاس گئے، ان پیرنٹس کے پاس. ان کو کہتے کہ آپ اسے گھر چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے، دوسروں کا ڈے آپ نے کیوں اسپوائل کیا. تو یہ ایٹیٹیوڈ یہ چینج ہونا چاہیے، اور اس پہ ہم سب لوگوں کو بات کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، بڑی ایڈریس ہونا ضروری ہے. چاہیے. یس. یہ جب سوسائٹی میں یہ چیز عام ہوگی نا، پہلے سوچ ڈیولپ ہوگی، دین پریکٹیکل لائف جائے گا. تو سوچ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں آگاہی پیدا کرنی. اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا. ایسا ہی ہے. آپ 4 لوگوں میں بیٹھے ہیں، اور بھی تو اتنے موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اس پہ بھی کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے. ان والدین کے بالکل دکھوں کرنی کو چاہیے. کم کریں. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک مین پارٹ ہے. یس. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ فیصل آباد ڈویژن کی میں بات بتا رہی ہوں کہ کم از کم بھی آپ کے خیال میں ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن کیا ہوگی اسپیشل نیڈس کی. فیصل آباد ڈویژن کی بات کریں، اندازہ کریں آپ کیا ہو سکتی ہے رفلی. 80 فیصل آباد ڈویژن میں. نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. ٹوٹل اس کی پاپولیشن ہے نا. ٹوٹل پاپولیشن 80 لاکھ ہے فیصل آباد کی. نہیں اس میں ان کی پرسنٹیج کیا ہوگی اسپیشل نیڈس کی. ہاں ڈسیبلٹی کے والے سے رف آئیڈیا. جڑا والا، ٹوبا ٹیک سنگھ، سمندری سارا ملا لیں، رف آئیڈیا. آپ اس فیلڈ میں سے بہتر بتا سکتے پرسنٹ نہیں ایکچوئل دیکھیں 15 لاکھ ہے رف ایسٹیمیٹ، کیونکہ ہمارے پاس کوئی مردم شماری کوئی وہ سسٹم ہمارا نہیں ہے. لیکن رف ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن از اراؤنڈ 15 لاکھ ان ڈویژن فیصل آباد. اور آپ کے خیال میں اس میں سے گورنمنٹ کے ڈیٹا بیس میں رجسٹرڈ کتنے ہوں گے. چلے اس پہ آ جائیں. اچھا میم، یہ گورنمنٹ کے ڈاٹا بیس میں رجسٹریشن کے بعد ان چیز جو ہے وہ پرسنس کو گورنمنٹ ٹریٹ کر رہی ہے کسی طرح سے.
نہیں پہلے اس کو تو نپٹائے نا. 22,000 لوگ صرف رجسٹرڈ ہیں 15 لاکھ میں سے. اچھا. دا گورنمنٹ از رسپانسبل فار دیٹ 22,000. اس میں انہوں نے اسکول بنائے ہوئے ہیں. اسکول میں پھر آگے بہت ساری ریسٹرکشن ہے. اس ایج کا بچہ نہیں لینا. اگر فار ایگزامپل میرے پاس ایک بچہ تھا, وہ ہیئرنگ امپیئرڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی ہے, یعنی نیورولوجیکل پرابلمز ہیں, بیہیویئر ایشو ہیں, وہ اس کو نہیں لیں گے. یعنی ہماری گورنمنٹ کے 4 کیٹیگریز تھیں. ایک ہیئرنگ امپیئرڈ بچے, ایک ویژولی امپیئرڈ بچے, ایک فزیکلی چیلنج اور ایک مینٹلی چیلنج. اب ان 4 چیلنجز سے باہر وہ بچہ نہیں لینے کو تیار, ٹھیک ہے. یا بچے کی عمر 10 سال سے اوپر ہو گئی تو اسکول نہیں لے رہا. اب وہ بچے کہاں جائیں؟ اس کا کوئی انتظام نہیں ہے. ادھر ایلیا میں 4 سال سے 56 سال تک کی ہماری انرولمنٹ میں 56 ایئر کے بھی, وہ آج کل میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے وہ نہیں آ رہی, اور ایک آئرلینڈ سے ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں. وہ لوگ کہاں جائیں؟ اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. اچھا, جو ادارے بنے ہوئے ہیں اس میں جو بچہ ٹوائلٹ ٹرینڈ نہیں ہے, جو ریزیڈینشیل ادارے ہیں, اس کو بھی کوئی اکوموڈیٹ نہیں کرتا. بہت سا میرا خیال ہے اسٹاف اس چیز سے پریشان ہو جاتا ہوگا کہ کیا وہ کریں. لیتے ہی نہیں. اسٹاف تو پریشان ہوگا نا کہ کسی کو لیں رکھیں, پھر وہ تو پہلے ہی خدا حافظ کہہ دیتے ہیں دروازے سے کہ نہیں جی یہ ہماری ڈومین میں ہی نہیں آتا. اب گورنمنٹ نے اوٹزم کے سینٹر کو اپلائی, وہ بھی 5ویں کیٹیگری بنا دیا گیا ہے اس کو بھی. لیکن اس کے حوالے سے ابھی اسٹاف ٹریننگ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اسٹاف از ناٹ ٹرینڈ یٹ, اور ادارے شروع کر دیے گئے ہیں, تو وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن وہی پھر سیگریگیشن کا ماڈل بنا رہے ہیں. ڈیف بچے صرف ڈیف اداروں میں ہوں گے, تو جب وہ اسکولوں سے فارغ ہوں گے پھر آگے کیا کریں گے؟ سوسائٹی تو ساری ڈیف نہیں ہے نا, سب سائن لینگویج نہیں سمجھ سکتے. تو انکلوژن بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسا. ان کو عام لوگوں کے درمیان پڑھنا چاہیے, عام لوگوں کے درمیان تربیت پانی چاہیے, عام لوگوں کے درمیان سیکھنا چاہیے, تاکہ قبولیت دونوں طرف ہو, کمیونیکیشن دونوں سائڈ پہ ہو. جب وہ شروع سے بچے ساتھ چلیں گے تو ان کو ایک دوسرے کی ضروریات کا, ایک دوسرے کی مشکلات کا خیال ہوگا, احساس ہوگا. اور پھر وہ خود کو عام نارمل سوسائٹی کا حصہ سمجھنے لگیں گے. رول ماڈل ان کے ڈیف پاس اس اچھے سے ہوں گے, ان کی جو ول پاور ہے نا وہ بہت بہت زیادہ بہت اسٹرانگ ہوگی. ایکسیپٹنس کے ساتھ, قبولیت کے ساتھ, دھتکارنے کے لیے نہیں, ایسا ہی. مذاق اڑانے کے لیے نہیں. یہ بہت ضروری ہے. اس چیز سے بہت اثر پڑتا ہے پرسنالٹی پہ. بہت, کسی کا کہا ہوا ایک جملہ وہ کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ایسا ہے. ہی. یہ چیز ہے. نہیں میم, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ہاں سر, رائے دی. نہیں نہیں, آپ آئے, آپ ایک ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ آپ بہت تعاون کر رہے ہیں. جو نہیں کام مجھے میں یہاں آ کمرے کے میں بڑا متاثر میں ہو رہا ہوں, اور انشاءاللہ بڑا اچھا جو ہے کہ کمرے کے بڑا اندر من بیٹھ کے لگا میں کہ. بات نہیں پھیلا سکتی, یہ آپ لوگوں کا کام ہے, میرا ڈومین نہیں ہے. تو اصل میں تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. یہ کولیبریشن میں ہی سوسائٹیاں چلتی ہیں اور موو کرتی ہیں. بالکل.